وہ اہل بیت کی محب تھی. اس نے کہا امام میرے گھر آئیں, میرے گھر میں رہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں, یہ تو گھر آپ بھی کا ہے. اور وہ گھر میں لے گئی, آپ کے سامنے کھانا پیش کیا, آپ روتے رہے, کھانا نہیں کھایا, اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے, امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے ساتھ عورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ننھے ننھے بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا, یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے. یہی بار بار خیال آتا تھا. اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں, منع کر دیں, کچھ نہیں تھا. بظاہر بے یار و مددگار ہیں. ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے. اس کا بیٹا بلال آیا, توعا کا بیٹا, تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے, آج ہمارے مقدر جگے, آل رسول آج ہمارے گھر آئیں. حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا, اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم, کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. امام رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آل رسول آ جاتے ہیں گویا کہ وہاں رسول آ جاتے ہیں. آل رسول کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے, یہ امام رازی فرماتے ہیں. تو اس خاتون نے کہا ہمارے مقدر جگہ, اپنی زبان میں کو ہمارے بھاگ جگہ کہ آج ہمارے گھر نبی کے شہزادے آل رسول تشریف لائے ہوئے ہیں, نبی کی آل تشریف لائے ہوئے, نبی کے خاندان کے فرد تشریف لائے ہوئے ہیں. اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعت کا گرگا تھا, اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے, اور ابن اشعت جو ہے وہ ابن زیاد کی تحریک پر, اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے. تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا, اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعت کو کہا. ابن اشعت کا مطلب محمد ابن اشعت ابن قیس. یہ کون لوگ ہیں, آگے کی جو نشست گزر چکی, یہ محمد بن اشعت کا ذکر بھی گزرا, اشعت بن قیس کا ذکر بھی گزرا. یہ سارے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اس کو ابن اشعت بار بار اس لیے کہوں گا کہ محمد بن اشعت اس کو کہنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے. وہ بدبخت ابن اشعت جو ہے, اب اس کو میں اس نام مبارک سے کیسے پکاروں, اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اس لیے اب آپ سمجھ لیں گے ابن اشعت کا مطلب کیا ہے. ابن اشعت کے پاس جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعت جا کر کے ابن زیاد کو کہا. ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجے, یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان, نوجوان تھے, بالکل جوان, اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد. یعنی کہ نبی کے گھرانے سے کس قدر وہ خوف زدہ تھے, اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بدر, احد, خندق, خیبر سب تھی. اور یہ جو جنگ کربلا ہے اس کو آپ سمجھ لیں, یہ جو جنگ کربلا ہے یہ گویا کے بدر کا تتمہ ہے, یہ بدر کا اینڈ ہے, یہ کربلا کی جنگ. آپ اس کو غور سے دیکھیں, جتنے لوگ بدر میں ہیں اتنی لوگوں کی اولادیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. آپ غور فرما لیں, غور سے دیکھ لیں آپ. یعنی وہاں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے بدر میں کافروں کی جماعت کو, یہیں پر کربلا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ وہاں رسول اللہ کے ساتھ تھے گویا کہ بدر کو لیڈ کر رہے تھے, وہی ان کی اولادیں یہاں آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہیں, ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا, اکیلے 35 کافروں کو مارنے والی ذات مولا علی کی ہے. یہ چیز ہے جو وہ کھٹکتی تھی نا اولادیں. اور پھر بعد میں یزید کا یہ شعر پڑھنا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بنو ہاشم سے. تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے, تاریخ پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے, یہ اینڈ ہے بدر کا. وہ جو بدر میں زخم دیے تھے بنو ہاشم نے, جو بدر میں زخم دیے تھے رسول اللہ کے صحابہ نے, ساتھ
بیویوں نے، اور وہ جو زخم بار بار جو ابھار کرتا تھا، بالآخر یہ ہوا مولا کائنات نے فرمایا، امام حسن نے بھی فرمایا کہ جب قدرت نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے ان کو معاف کیا، اور جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب ہمیں اختیار تھا تو اس وقت ہم انہیں معاف کرتے رہے، مہلت دیتے رہے، چھوڑتے رہے، بس اتنی ہی چوٹ دی، اتنی زخم دی جتنا قدرت نے حکم دیا تھا، لیکن رعایتی کرتے رہے، اور انہوں نے تو ظلم ہی کیا۔ تو 150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ حیرت یہ ہے، کبھی کبھی ہمارے مورخین نے جو پس منظر اس کا کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ امام مسلم کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو، اور وہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا، اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے، کچھ زخمی ہوئے، انہوں نے بھی زخمی کیا۔ جب مقابلہ نہیں کر سکے تو چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کبھی پتھر پھینکتے، کبھی لکڑی پھینکتے، کبھی آگ پھینکتے۔ حضرت امام مسلم آخر ایک آدمی تھے، لڑتے لڑتے تھک گئے، تو ایسے میں ابن اشعت نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ ابن اشعت نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں ابن زیاد کے پاس، اس سے گفتگو کریں، معاملے کو حل کریں، چونکہ آپ بھی بالکل تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری امان مجھے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، نہ آپ قتل کیے جاؤ گے، نہ آپ کی بے عزتی کی جائے گی، نہ آپ کی گستاخی کی جائے گی، آپ چلیں گفتگو کریں۔ امام مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کھچر پہ بٹھا کر کے وہ لے جانے لگے تو جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار نکال لی۔ آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے، یہ پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امان دینے کے بعد میری تلوار لے لی اور مجھے بے دست و پا کر دیا۔ رونے لگے تو کسی نے تانا دیا کہ آپ جیسے بہادر ابن زیاد کے پاس جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جو میں نے خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لیں امام حسین کو، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تم کیا سلوک کرو گے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تم نے دھوکہ دیا۔ اور جب گورنر ہاؤس میں، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے فرمایا پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ یہ تانا دیا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تمہیں نہیں ملے گا، اب تو تمہیں جہنم کا پانی ملے گا، آب حمیم ملے گا۔ آپ نے اس کو اس وقت بھی جرأت سے جواب دیا، او باہلی کتے، یہ آب جہیم اور نار جہیم کے مستحق تم لوگ ہو، ہم تو ساقی کوثر کی آل ہے، ہمیں کیا جہنم کے پانی سے مطلب۔ اور آپ نے یہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے جو ہے ایک کٹورے میں پانی لیا، ٹھنڈا پانی نکال کے امام کو پیش کیا۔ جیسی وہ پانی آپ نے منہ کے قریب کیا، ہونٹ کٹ گئے تھے، دانت جو ہے وہ ہل رہے تھے، کمزور ہو چکے تھے، وہ ایسا مارا تھا ان لوگوں نے، زخمی کیا تھا۔ جیسی کٹورا منہ کے قریب کیا تو وہ پانی کے اندر خون گرا اور پورا پانی خونا خون ہو گیا۔ دوسرا کٹورا دیا گیا تو اس میں بھی خون آ گیا۔ تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت کمزور ہو چکے تھے وہ جو وہ تھوڑی سی حرکت سے ٹوٹ کر اس میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا شاید کہ اب دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اور پھر ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا اس کو۔ جب سلام نہیں کیا تو اس نے کسی نے، چمچے نے کہا کہ آپ امیر کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا یہ میرے قتل کے درپے ہے، اگر یہ قتل کریں تو میں ان کو کیا سلام کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو زندگی رہے گی تو بہت سلام ہوتا رہے گا۔ یہ بات ہوئی۔
پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ متحد تھے اور سب لوگ متفق تھے، تم نے یہاں آ کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا اور لوگوں کو منتشر کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں قسمیں دی گئی، واسطے دیے گئے، شریعت کے تحفظ کی باتیں کی گئی، اور اب یہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں، اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، یزید شرابی ہے، تم بھی جانتے ہو۔ اس طریقے کی باتیں ابن زیاد کے سامنے امام مسلم نے کی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے کر کے ان کو قتل کر دو اور ان کو زمین کے نیچے گرا دو، وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دو۔ امام مسلم نے کہا دیکھو تم قتل تو کر رہے ہو، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ اس پورے مجمع میں جو رشتے کے اعتبار سے بڑا قریب ہمارا لگتا ہے وہ ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی یہاں موجود ہے، اس سے ہماری رشتہ داری ہے، میں ذرا اس کو کچھ وصیت کر دوں۔ تو کیسے لوگ بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں کوئی نصیحت کرنے کے قابل آدمی نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات دل پر ہمیشہ لکھ کر رکھنا، دنیا میں تعلقات سب سے رکھنا، محبت سب سے کرنا، محبت سب سے لینا، محبت سب کو دینا، لیکن ہمیشہ یہ بات خیال رکھنا کہ بھروسہ اور توکل اگر کسی پر کرنا تو صرف اللہ اس کے رسول پر۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھ دے دے تو الگ بات ہے، کوئی ساتھ نبھا دے تو الگ بات ہے، ہاں، اور ساتھ لوگ نبھاتے ہیں تو یہ کہاں تک، بہت وفادار لوگ ہوتے ہیں تو قبر میں جانے تک ساتھ نبھاتے ہیں، قبر میں تو کسی نے ساتھ نبھانا بھی نہیں۔ بڑی بے وفا ہے یہ دنیا۔ لیکن ہاں آپ کو یہ بھی دوسری نصیحت کی جاتی ہے، اگر کسی سے تعلق جوڑنا آپ نے وفا کرنا، اس کی وجہ یہ ہے بے وفا ہمیشہ 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 نادم اور شرمندہ رہتے ہیں، اور با وفا ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ وفا سیکھو، کربلا میں وفا سکھاتی۔ آگے جب ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ داستان با وفا کتنی خوبصورت ہے۔ داستان با وفا، اس لیے با وفا بنو، بے وفا نہ بنو۔ بیوی کے ساتھ بھی وفا، دوستوں کے ساتھ بھی وفا، اہل محلہ کے ساتھ بھی وفا، اہل اسلام کے ساتھ بھی وفا، وفا وفا اور وفا۔ وفا جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی، آپ کے مراتب اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہوں گے۔ تو امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا، اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا، یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا، کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا بھائی بولتے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے۔ ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے ہیں، تو میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں، یہ کام کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں، تو وہ آئیں گے، میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے، ایک کام کر دو ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو، وہ وہیں رک جائیں جہاں ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا، اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا۔ یہ 3 کام میرے کرنا، اتنا خیال کرنا۔ جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی، تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی، ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا۔
یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے۔ امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا، اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔ اب یہ 3 ذی الحجہ کی جو ہے وہ شام تھی، وہ گویا کہ کیسی خون آشام شام تھی کہ افق کی سرخی سے پہلے یا شفق کی سرخی سے پہلے، شفق کی سرخی سے پہلے جو ہے گویا کہ وہ رات خون سے رنگین ہوئی چلی جاتی تھی۔ شام قریب آ رہی تھی اور کوفہ والوں کے دامن پر خون امام مسلم کے دھبے ایسے لگ گئے تھے یا چپک گئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی پانی، کوئی تدبیر اب اس کو دھل نہیں سکتی تھی۔ پورے کوفہ پر گویا کہ ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا، اور پورا کوفہ جو ہے گویا کہ اللہ اکبر نحوست میں اس وقت کے موجود لوگوں کے گھروں میں جو راضی برضا تھی شہادت سے، وہ نحوست ان کے گھروں میں ٹپک رہی تھی۔ ایسے میں ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو مسلم کو مزہ چکھا دیا ہے، تو پھر اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ 2 بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو بڑا انعام دیں گے۔ اب یہ امام مسلم کے شہاد بچوں کے متعلق جو گفتگو ہے وہ میں علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے، علامہ جلال الدین امجدی فقیہ ملت اور مجدد اہل سنت علامہ شفیع کاڑوی علیہ رحمہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی الفاظ کے جامع میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادھر شام کا وقت ہے، سناٹا کوفہ میں چھایا ہوا ہے، اور اس سناٹے کے اندر جب ابن زیاد کی مغرور آواز دربار میں گونجتی ہے، اس کے بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ بچے ادھر قاضی شریح کے یہاں تھے، قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے، اور جو وہ ان کو فیصلہ کرنے کا فن مولائے کائنات نے سکھایا تھا۔ ادھر جب شام ہوئی اور شام کے وقت شہادت کی خبر چونکہ سب کو پہنچ چکی تھی، قاضی شریح بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ننھے ننھے بچوں نے قاضی شریح سے کہا قاضی صاحب یہ جو آپ ہمارے سر پہ بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب ہمیں